وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس پارے میں سورہ مبارک فرقان کی 27 اور 28ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ ان آیات میں خداوند متعال دوست اور خلیل کا انتخاب اور اختیار کرنے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ کس کو دوست بنایا جائے۔ انسان مومن دوست اختیار کرنا چاہ رہا ہے، دوستی کرنا چاہ رہا ہے، تو کس کے ساتھ دوستی کرے؟ اس کے ساتھ دوستی کرے کہ جو خدا اور خدا کے رسول کی یاد دلائے، وہ انسان جس کو انسان دیکھ کر خدا کی یاد اس کے ذہن میں آئے، خدا کے رسول کی یاد ان کے ذہن میں آئے، اہل بیت کی یاد تازہ ہو جائے، وہ اس قابل ہے کہ انسان کے لیے دوست بن سکے۔ اور انسان کی دوستی کے حوالے سے خداوند متعال اتنا ہی حساس ہے، سینسیٹیو ہے کہ کس کے ساتھ دوستی ہو، کس کے ساتھ دوستی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس کا دوست اس کے جہنمی بننے کا باعث بنے۔ قیامت میں مختلف چیزوں کے حوالے سے انسان حسرت کھائے گا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ انہی میں سے ایک کام ہے کہ انسان یہ حسرت کھائے گا کہ انسان ایک کاش میں نے فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، اس شخص نے میرے جہنمی بننے کا باعث بنا، وہ شخص میری ہدایت کے لیے رکاوٹ بنا، وہ میری ہدایت سے مجھے اس نے روک دیا، وہ مجھے گمراہ کرتا رہا، اس کی گمراہی کی وجہ سے میں جہنمی بنا ہوں، اے کاش میں فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہ کرتا۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جو بھی خدا اور قیامت میں ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی کافر سے بھائی چارگی قائم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی فاجر کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہیں کرے گا۔ انسان اس دوستی کے ملاک اور معیار میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے کے ساتھ دوستی کرے جو اس سے ایمان کے راستے سے بھٹکا دے، گمراہ کر دے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کفار کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، فاسق و فاجر کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، نہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ خداوند متعال نہیں کر رہا، منع نہیں کر رہا، کس کام سے؟ اس کام سے کہ تم نیکی کر سکتے ہو، بر کر سکتے ہو، احسان کر سکتے ہو۔ کس کے ساتھ؟ یہ نہیں کر رہا کہ مومن بھائی کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید میں اس آیت میں یہ حکم نہیں دیا جا رہا، یہ بھی حکم نہیں دیا جا رہا کہ اس کے ساتھ نیکی کرو کہ جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کو مان رہا ہے، نہیں۔ اس بات کا بھی حکم نہیں دیا جا رہا کہ اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو کہ جو خدا اور خدا کے رسول کو مانتا ہے، نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی اس آیت پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نیکی کرو ہر انسان کے ساتھ، سوائے وہ انسان جو تمہیں قتل کر رہا ہے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کر رہا ہے۔ اسلام تو صلح کا پیغام دے رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ صلح صفائی، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کا حکم دے رہا ہے کہ تم ہر انسان کے ساتھ نیکی کرو، ہر انسان کے ساتھ نیک سلوکی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یہ ہے اسلامی حکم کہ اسلام ہر انسان کے ساتھ صلح کا پیغام دے رہا ہے۔ ہاں، اگر آج ہم اسرائیلیوں کے خلاف رد عمل دکھا رہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیں قتل کر رہے، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کر رہے ہیں، لہٰذا ہم آج ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف قیام کر رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتے، نہیں۔ اسلام تو ان کے ساتھ بھی پیار و محبت کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کو حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا جہاں پر دشمن ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، جو ہمیں ہمارے گھروں سے نکال باہر کر رہا ہے، جو ہمیں قتل کر رہا ہے، اس کے برخلاف اسلام نے ہمیں رد عمل دکھانے کا حکم دیا ہے، ورنہ اسلام ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا حکم دے رہا ہے۔ پیار و محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اپنا دوست بنا لے، اپنا خلیل بنا لے، اپنا قریبی بنا لے،
نہیں، کیونکہ انسان کی ایک پہچان اس کے دوست کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی ہے. انسان اس شخص کو اپنا دوست بنائے جس کو لوگ اگر دیکھے تو اس کو دیکھ کر انسان کے اچھے ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے. انسان کی پہچان ایک پہچان اس کی دوست کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہترین دوست کو، مومن کو اختیار کرے، تاکہ اس کو دیکھ کر خود بھی خدا اور خدا کے رسول، خدا کے ولی کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو، اور دوسروں کے لیے بھی جو اس دوست کے ذریعے سے اس کے ذہن میں پہچان حاضر ہو رہی ہے تو وہ اچھی پہچان ہو. اس حوالے سے سورہ فرقان کی 30ویں آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول خدا قیامت کے دن اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ یا رب، اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا. مہجور کر دیا سے کیا مراد ہے؟ مہجور کر دیا یعنی اس کو درکنار رکھ دیا. جو حق تھا اس قرآن کی تلاوت کا، جو حق تھا اس قرآن کو سمجھنے کا، جو حق تھا اس قرآن پر عمل کرنے کا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تلاوت نہیں کی. یہ تمام تر جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم امت رسول ہونے کے ناطے قرآن مجید جیسی ہدایت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے، اس قرآن پر عمل نہیں کر رہے، تو خداوند متعال اس قرآن مجید میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ کل کو قیامت کے دن رسول تمہاری شکایت کریں گے کہ خدایا، انہوں نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، اس قرآن کو درکنار رکھ دیا. اس قرآن کی تلاوت کرنا بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور صرف تلاوت پر منحصر نہیں کیا گیا. اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر ان کے معارف کو جاننا، ان کے اندر موجودہ احکام اور مضامین کو سمجھنا، اور پھر ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ جس کے حوالے سے رسول خدا نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے. اس کے بعد سورہ فرقان کی 65ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان عذابها غراما. خداوند متعال کی بارگاہ میں مومن یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ خداوند مجھ سے عذاب جہنم کو دور کر. یہ عذاب جہنم انسان مومن ایسی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوگا، اپنی غفلتوں کی طرف متوجہ ہوگا، تو وہ خوف الہی میں خدا کی بارگاہ میں طلب استغفار کرے گا، توبہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ متوجہ ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے، گناہ سے مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اس کی نظر، اس کی توجہ رحمت الہی پر بھی ہوگی. اس رحمت لامحدود الہی کو دیکھ کر انسان مومن کی یہ امید ہوگی کہ خداوند متعال میرے ان گناہوں سے درگزر کرے گا، میری ان غفلتوں کو معاف فرما دے گا. یہ غفلتوں سے معافی، یہ گناہوں سے درگزر کرنا اس رحمت الہی پر نظر رکھتے ہوئے ہے. تو گویا کہ مومن دونوں حالتوں کے درمیان ہے، خوف اور رجا کے درمیان ہے. خوف میں بھی ہے، رجا میں بھی ہے، امید بھی کر رہا ہے. کب؟ جب خداوند متعال کی رحمت کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات سے وہ خوف میں بھی ہے کہ کہیں خداوند متعال میرے ان گناہوں کی وجہ سے، میری ان غفلتوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرے، میری خداوند متعال مجھے مواخذہ نہ کرے. اگر خدا نے میرے ان گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ کی تو میں عذاب الہی کا مستحق قرار پاؤں گا. ساتھ ہی امید رکھتا ہوں اس لامحدود رحمت کی طرف میری توجہ ہے کہ خدایا تو مجھ سے، میرے ساتھ اپنی عدالت کے ساتھ نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ برتاؤ کرنا. اگر عدالت کے ساتھ برتاؤ کرے خداوند متعال تو میرے پاس خود سے کچھ بھی نہیں ہے جو میں خدا کے سامنے پیش کر سکوں سوائے غفلتوں کے اور خطاؤں کے. اگر خداوند متعال نے ہمارے ساتھ رحمت کے ساتھ برتاؤ نہ کیا تو ہم میں سے کوئی بھی اہل نجات قرار نہ پائے گا. یہ خدا کی رحمت ہے. انسان مومن اس رحمت پر امید رکھ رہا ہے، اور اس رحمت کے بلبوتے انسان مومن اس امید، اس نجات کی امید کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور قیامت میں اس رحمت کی امید کی وجہ سے انسان مومن کو نجات حاصل ہوگی. اور پھر سورہ فرقان کی
74 نمبر کی آیت، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ انسان اپنے حوالے سے ذمہ دار ہے، لیکن صرف اپنے حوالے سے ذمہ دار نہیں ہے، کم از کم اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے خاندان کے افراد کے حوالے سے بھی ذمہ دار ہے، معاشرے کے حوالے سے بھی ذمہ دار ہے، بلکہ اس پورے کائنات میں تمام تر انسانوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے۔ لیکن انسان کی کم از کم ذمہ داری یہ کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات دے۔ محض اپنے آپ کو نجات نہیں دینا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ان کی ہدایت کا بندوبست بھی کرنا ہے کہ کم از کم ان کو بھی آتش جہنم سے نجات دے سکے۔ قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الانسان قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے نجات دو۔ کیسی آتش جہنم؟ وہ آتش جہنم جس کی ایندھن انسان ہے، جس کی ایندھن پتھر ہے۔ انسان آتش جہنم کا ایندھن قرار پا رہا ہوتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس آتش جہنم سے نجات دے۔ کس طریقے سے؟ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے، اپنے آپ کو اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، نہ صرف خود، اپنے گھر والوں کو بھی اس ہدایت کے راستے کی طرف متوجہ کرے، ان کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس راہ پر گامزن کروانے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس آیت میں اس دعا کی تلاوت کی جا رہی کہ خدایا ربنا، اے میرے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، خدایا میری نگاہوں میں میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ کیسے انسان کی نگاہ میں اس کے بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پا سکتے ہیں؟ انسان کی آنکھوں سے دو قسم کے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ ایک وہ آنسو جو غم کی شدت میں انسان بہا رہا ہوتا ہے، وہ گرم آنسو ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان خوشی کے موقع پر خوشی کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈے آنسو ہیں۔ کب؟ خداوند متعال اس قرآن کی آیت میں ہم خدا کی بارگاہ میں کیا دعا مانگ رہے؟ خدایا میری بیوی بچوں کو، میرے خاندان والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، یعنی میں ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاؤں کہ ان کو دیکھ کر میرے آنکھوں سے ٹھنڈے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی میں ان کی خوبیوں کی طرف، ان کی اچھائیوں کی طرف، ان کے اچھے کام کی طرف اتنا متوجہ ہوں۔ خدایا ان کی عظمت کو، ان کی اچھائیوں کو میری آنکھوں میں اتنا عظیم کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں ان کی خوبیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ یقیناً کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ جس طرح دوسروں میں خامیاں اور کمیاں پائی جا رہی ہے، ہم میں بھی خامیاں اور کمیاں پائی جا رہی ہے۔ ہمارے بیوی بچوں، ہمارے گھر والوں، ہمارے خاندان والوں میں بھی خامیاں کمیاں پائی جا رہی ہے، لیکن اس قرآن مجید میں ایک اخلاقی حکم بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی برائیاں پائی جائے، لیکن انسان یہ کوشش کرے کہ ان کے اندر اچھائیوں کا مشاہدہ کرے، ان کے اندر ان اچھے پوائنٹس کو بولڈ کرے، ان کی طرف متوجہ ہو کہ میری زوجہ میں کیا اچھائیاں پائی جا رہی ہے، میرے بچوں میں کیا اچھائیاں پائی جا رہی ہے، ان کی طرف انسان متوجہ ہو، میرے والدین میں، میرے بھائی بہن میں، میرے خاندان والوں میں، میرے گھر والوں میں جن کے ساتھ میرا رشتہ داری ہے، ان کے اندر کیا اچھائیاں پائی جا رہی ہے۔ خدایا میں ان کی اچھائیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ اچھائیوں کی طرف متوجہ ہونا مجھے خوش کرے گا، انسان کا دل خوش ہو جائے گا، انسان اس رشتے کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوگا، وہ انسان کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور پھر اگر انسان ان خوبیوں کی طرف، ان اچھائیوں کی طرف، ان نیکیوں کی طرف متوجہ ہو تو انسان کا تعلق، انسان کا وہ رشتہ مضبوط ہوگا، انسان ان کے ساتھ اور زیادہ پیار و محبت کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ انسان ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے کے نتیجے میں یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو یہ خاندانی نظام، یہ پورا معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے گا۔ معاشرے کے اندر جو انسجام ہے، جو اتحاد ہے، وہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اس اتحاد کو، اس پیار و محبت کے ماحول کو اپنے گھرانے میں، اپنے گھر میں پیدا کرے، کہ دوستوں کے ساتھ
دوسروں کے ساتھ پیار محبت کرنے سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار و محبت کرے. یہ وہ رشتہ ہے جو اگر مضبوط ہو گیا تو اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں انسان معاشرے میں اس پیار و محبت کے رشتے کو قائم کر سکے گا، دوستی اور اچھائی کے ساتھ اس معاشرے میں گامزن ہو سکے گا اور معاشرے کی ترقی کا باعث بنے گا. اور پھر یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ دعا مانگے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ جب انسان اس پیار و محبت کے رشتے کو گھر میں قائم کرے گا، اس کے بعد اس پیار و محبت کے رشتے کو، اس اچھائی اور نیکی کے رشتے کو اپنے معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو خداوند متعال اسے متقین کا امام، صاحبان تقوی، صاحبان ایمان کا امام قرار دے سکتا ہے. اس کے لیے پھر انسان دعا مانگ سکتا ہے کہ خدایا مجھے صرف اپنے گھر میں نہیں، تمام تر صاحبان ایمان کے لیے امام اور رول ماڈل کے طور پر قرار دے. یہ دعا، وہ دعا کب مانگ سکتا ہے انسان؟ کہ جب انسان اپنے گھر میں اس بہترین ماحول کو بنائے، اپنے گھر میں اس بہترین پیار و محبت کے ماحول کو بنانے کے بعد معاشرے میں اس پیار و محبت کے ماحول کو بنانے کے لیے امام بننے کی دعا مانگ سکتا ہے. اور آخری آیت جس کی تلاوت اور جس کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے، سورہ فرقان کی سورہ شعراء کی 61ویں اور 62ویں آیت، جس میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ داستان بیان کی جا رہی ہے کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو نجات دینا چاہ رہے تھے، کس سے نجات دینا چاہ رہے تھے؟ فرعون سے نجات دینا چاہ رہے تھے. فرعون پیچھے ان کے قوم موسیٰ جو ہدایت یافتہ تھے، جو خدا کی خدائیت کا اقرار کر چکے تھے، موسیٰ نے یہ چاہا کہ فرعون نے یہ چاہا کہ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو جو فرعون کی خدایت کا انکار کر کے اس خدائے واحد وحدہ لا شریک کا اقرار کر چکے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. اب فرعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کے پیچھے آنا شروع کر دیا کہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے قوم کو ختم کر دیا جائے. اور ایک مقام پر پہنچے قوم حضرت موسیٰ کے سامنے ان کے دریا تھی اور پیچھے فرعون کے سپاہی تھے. تو حضرت موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ انا لمدرکون، ابھی کچھ ہی لمحوں بعد ہمیں وہ دستگیر کر لیں گے، ہم ان کی پکڑ میں آ جائیں گے اور ان کی پکڑ میں آنے کے بعد ہماری ہلاکت قطعی. تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس ذات پر اعتماد و بھروسہ کر رہے کہ جس ذات پر اگر ہم نے اعتماد و بھروسہ کر لیا تو ہماری ہلاکت کا کوئی چانس نہیں ہے، ہم کبھی بھی ہلاک نہ ہوں گے. اور وہ ذات خداوند متعال ہے. اس ذات پر، خدا کی ذات پر حضرت موسیٰ یقین رکھتے تھے اور اس یقین کو منتقل کر رہے اپنی قوم کی طرف کہ اگر تم نے خدا پر بھروسہ کر لیا، خدا پر اعتماد کر لیا، اس ذات پر بھروسہ کیا جس کے پاس لامحدود قدرت اور توانائی ہے، تو کبھی بھی تمہارے سامنے اگر ظاہری طور پر تمام تر دروازے بند کر دیے جائے، تمہارے لیے تمام راستے بند کر دیے جائے، تب بھی خداوند متعال تمہارے سامنے راستے کھول دے گا. اور یہ دریا کا پانی پھٹ گیا. موسیٰ اور موسیٰ کی قوم اس دریا سے نکل کر ان کو نجات حاصل ہو گئی. کس کے بدولت؟ خدا کی بارگاہ میں پناہ لینے کے بدولت، خدا پر اعتماد و بھروسہ کرنے کی وجہ سے. یہ دستور، یہ قانون سنت الہی ہے. جو بھی خدا کی بارگاہ میں پناہ لے گا، جو بھی خدا کی نصرت پر اعتماد کرے گا، یقیناً فتح ان کے ساتھ ہے. بالکل جس طرح آپ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام تر ظالمین اپنے تمام تر اسلحہ استعمال کر لیا. اس زمانے میں جو ہم دیکھ رہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے تمام تر اسلحہ استعمال کرنے کے بعد بھی چاہا کہ فلسطین میں، اس غزہ کے اندر حماس جیسے ایک چھوٹے سے گروپ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے. لیکن اگر خدا پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے، آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا گروپ، حماس کا ایک مختصر سا گروپ، اس دنیا کے جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کے پاس دنیا کا سب سے ٹاپ لیول کا اسلحہ موجود ہے، بہترین اسلحہ موجود ہونے کے باوجود بھی 40,000 بے گناہ لوگوں کو قتل اور شہید کرنے کے باوجود بھی
وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ذلت سے انہوں نے سیز فائر کو قبول کیا. یہ خدا کی قدرت اور توانائی ہے کہ خدا جسے چاہے اسے کامیابی کے ساتھ اور فتح اور کامیابی اسے عنایت کر سکتا ہے، اور مختصر سے گروہ کو اس دنیا کے سپر پاور پر کامیاب کر سکتا ہے، انہیں فتح نصیب کر سکتا ہے. یہ خدا کی قدرت اور توانائی ہے. وہ جنہوں نے خدا پر اعتماد کیا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. وہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا، وہ جو محض خدا پر توکل کرے گا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. خدا پر توکل کرنا انسان کے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. جس نے خدا پر توکل کر لیا، اس لا یزال قدرت الہی پر توکل کر لیا، یقیناً وہ قدرت اس کے لیے کافی ہے. اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یقیناً اسے فتح نصیب ہوگی، بالکل جس طرح غزہ اور فلسطینیوں کو فتح نصیب ہوئی اسرائیل کے مد مقابل. لہٰذا یہ ایک ہم اور آپ کے اس زمانے میں اس ایک عظیم واقعے کو ہم نے سب نے دیکھا. یہ ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے ہم اور آپ کے لیے کہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں جہاں پر مشکلات کا سامنا ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے، اگر ہم نے بھی ان تمام تر مشکلات کے باوجود خدا پر بھروسہ کیا، اس قدرت لا یزال الہی پر بھروسہ کیا، تو یقین جانے کہ ہم اور آپ بھی اس فتح سے ہمکنار ہوں گے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو خداوند متعال کی قدرت پر بھروسہ کرنے اور محض خدا پر اعتماد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کر سکیں. وفقنا اللہ وإیاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.